بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیقی عمل میں اس پورے پروسیس کو لے آئے جو انسانی ایوولوشن کا پروسیس ہے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں کیا رول پلے کرتی ہیں، سیاسی نظریات کیا ہیں، تو مارکس کے نظریات نے انفلوئنس کیا، چین کے نظریات نے انفلوئنس کیا، ادھر دوسری طرف جیسے میں نے کہا نا کہ انقلاب فرانس آ گیا، اس انقلاب کے نتیجے میں کیا نئی سارتر کی فلسفی کس طرح آئی، ادھر ٹی ایس ایلیٹ نے کیا ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے. سو یہ ایک بڑا دور ہے جس دور میں بہت ساری میجر چینجز ہیں. لیکن آپ نے چونکہ ادیبوں کا ذکر کیا تو ہمارے ہاں جو اس کے سگنیفیکنٹ لوگ ہیں، علامہ اقبال، اس کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے ایشیا، پورے مشرق کی روح کو اور اس کی تاریخ کو انہوں نے کس سمت میں لانے کی کوشش کی. یہ اس پہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد فیض احمد فیض ایک ایسا شاعر ہے جو جڑے ہوئے تھے تمام انٹرنیشنل تحریکوں کے ساتھ. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ایران میں انقلاب آ رہا تھا، فیض صاحب اس سے جڑے ہوئے تھے. بیروت میں، فلسطین میں جو تبدیلی آ رہی تھی، جو سٹرگل چل رہی تھی، افریقہ میں جو نئے ملک آزاد ہو رہے تھے اور سٹرگل کر رہے تھے، ان ساری تحریکوں سے فیض صاحب نے خود کو جوڑا. اور خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو اب ہے، اس سارے خطے کو اس کو کس طرح سے دیکھا کہ غربت کیا ہے، اس میں استحصال کیا ہے، اس میں نظام کس طرح سے ہے، استحصالی نظام کی. تو یہ ایک تو بڑا اس کے اندر آیا. اس کے بعد پھر وہی بات آتی ہے کہ کہانی کے اندر ایک بڑا انقلاب آتا ہے جس میں بیدی، سعد حسن منٹو، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پوری سماجی تاریخ کو کہانی میں ڈال دیا. اب جو کہانی ہے اس دور کی، اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اس کے اندر سب کچھ آ چکا ہے. تو اب یہ جو سفر ہے پھر یہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر جدید نظم کی تحریک. آپ کی وہی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم نے بات کی ان سب کی. پاکستان میں جو عہد جدید کے ابھرتے ہوئے نوجوان تخلیق کار ہیں، ان پہ ذرا روشنی ڈالیں، تبصرہ کریں کہ وہ کہاں سٹینڈ کریں. دیکھیں ابھی جو کال آپ کی ناصر صاحب کی ہے، میں ان کو شاید نہیں پہچان پا رہا، یا جو بھی صاحب ہیں وہ، انہوں نے ایک بات اچھی کی ہے کہ انٹرنیشنلی جو ادیب ہیں جنہوں نے کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کیا ہے، ان کی بھی بات ہونی چاہیے. بالکل. تو اس میں مارکیز ایک ایسا نام ہے جس نے ہمارے لکھنے والوں کو تبدیل کیا ہے، یا میلان کندیرا اس سے پہلے آتے ہیں، یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر سارتر آتے ہیں، اس سے پیچھے چلے جائیں کافکا آتے ہیں. یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو ٹرینڈ جنہوں نے تبدیل کیا، سوچنے کا، سمجھنے کا، محسوس کرنے کا نیا طریقہ دیا. اور اس میں پھر آپ کے سامنے جو نفسیات دان بہت سارے آتے ہیں جن کا امپیکٹ آپ کے لٹریچر پر ہے. سو ایک لمبا سلسلہ ہے فلاسفرز کا، ان کا. خیر، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ادھورے ہیں جب تک ہم باہر کے لٹریچر کی آواز کو نہیں سنتے اور اس سے انسپائر نہیں ہوتے. اس میں جیسے عرض کروں کہ اس میں ہر زبان کا ادب ہے. ہم پنجابی کے ادب سے بھی انسپائر ہوتے ہیں جو بہت بڑا ادب ہے. سندھی ادب ہمارا بہت بڑا ادب ہے، بہت وسعت والا ادب ہے، اس سے ہم انسپائر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے دوسرے خطوں میں جو ادب پڑا ہوا ہے، وہ چاہے مراٹھی کا ہے، چاہے وہ بنگالی کا ہے، بنگالی کی بہت بڑی تاریخ ہے. سو جب ہم ان سب سے اپنا رشتہ بناتے ہیں، یا جیسے سرائکی شاعری کا ہے، ان سے جب رشتہ بناتے ہیں تو پھر آپ ایک انرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو. بڑا گفتگو کے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں ورلڈ رائٹرز ڈے کے حوالے سے ایک رپورٹ. کرو جو بات کرنی ہے، اگر اس آس پہ بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بار آواز ہو کر بیٹھ جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا. زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا.
اہل قلم کسی بھی معاشرے کا گراں قدر اثاثہ ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ کی تاثیر جہاں ایک طرف فکری انقلاب کا باعث ہوتی ہے، وہیں انسانی احساسات و جذبات کی ترجمان بھی گردانی جاتی ہے۔ جو خوبی ہوتی ہے پیش بینی کی ادیبوں میں، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ان کا ہتھیار اور ایک کنٹریبیوشن ہے کہ جس سے وہ اپنے معاشروں کو ایسے رستوں کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں جو نیکی کی طرف جاتے ہیں، سلامتی کی طرف جاتے ہیں اور ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں مصطفی، ولی دکنی، میر تقی میر، استاد دامن، مرزا غالب، داغ دہلوی، علامہ اقبال، ابن انشا، سعادت حسن منٹو، فیض احمد فیض، اشفاق احمد، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز اور دیگر کئی نامور ادیبوں نے ادب کی مختلف اصناف میں اپنی تحریر کا لوہا منوایا۔ اہل قلم نے اپنی تحریروں میں ملکی حالات اور سماجی مسائل سمیت زندگی کے دیگر عمیق ترین پہلوؤں سے متعلق ہر موضوع پر لکھا۔ ایسی تحریروں نے ہر دور میں پڑھنے والوں پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ جو ان کی قومی ذمہ داری بنتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعبہ بالکل ہمیں بلینک نظر آ رہا ہے، اور نہ کوئی افسانہ لکھا جا رہا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، نہ کوئی ناول لکھا جا رہا ہے، نہ کوئی ایسا تخلیقی مضمون سامنے آ رہا ہے جس سے لوگوں کی رہنمائی ہو۔ قلمکار اور قاری کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ قوم اپنے مربین کی رہنمائی سے بھی محروم ہو رہی ہے۔ ادیب جب انہی شرائط میں سوچنے لگا جس میں عام طور پہ کاروباری ادارے سوچتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس کی ذہنیت بھی زیادہ تر کاروباری بن گئی، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ادب کی تاثیر بذات خود ختم ہو گئی۔ اہل قلم لوگوں میں نیا جذبہ اور امنگ پیدا کرتے ہیں، جس کے باعث سوچ و فکر اور مباحثے کی صحت مند فضا پیدا ہوتی ہے۔ جی، آپ نے ملاحظہ کی رپورٹ، اور اب ہم یہ جاننا چاہیں کہ آپ سے کہ جو جدید نثر ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں، ہمارے ہاں نثر نگار بہت اچھے رہے، اور خاص طور پر افسانے میں اتنے مختلف اسالیب ہیں، جیسے جدید بھی ہے، سٹوری ٹیلنگ کا ایک روایتی طریقہ بھی ہے، سمبولک طریقہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی طریقوں سے ہم نے ڈسکور کیا اپنے مسئلے کو، اپنے تجربے کو۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو پیور جس کو ہم نثر کہتے ہیں، جیسے پطرس بخاری جس کا نمائندہ ہے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو محمد حسین آزاد ہیں، جنہوں نے نثر کو ایک ایسی تخلیق میں ڈھالا کہ جس میں آپ کو اتنے بے شمار چیزوں کے پرتاؤ اس کے اندر نظر آنے لگتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ ابن انشا نثر نگاری کا ایک انتہائی نادر اسلوب ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ایک انتہائی اچھوتے طریقے سے اور باریک طریقے سے چیزوں کو چھوتا ہے۔ اور منٹو صاحب کا تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ انہوں نے نفسیات کے کن کن دبستانوں میں سے ایک بات کہنے کی کوشش کی۔ نثر نگاری ہمارے ہاں ایک بڑا پوٹینشل، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کا تعلق چونکہ زبان سے ہوتا ہے، تو زبان اپنے ساتھ جو ذخیرے لے کے آ رہی ہے ان سب کو رائٹر ایکسپلائٹ کرتا ہے۔